السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلام نے خیر خواہی کا ایک نظام ایسا بنایا ہے جس میں ہر عمل سے پہلے خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے نماز ادا کرنے سے پہلے اذان دیا کرو تاکہ وہ لوگ جو نماز سے غافل ہیں ان کو نماز یاد آ جائے اور وہ نماز سے محروم نہ رہیں، وہ بھی نماز کی ادائیگی کی جانب رخ کریں اور وہ بھی آئیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے والے بنے۔ اس کے لیے اسلام میں نماز سے پہلے اذان کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان خیر خواہانہ ایک وہ عمل ہے جس کا مقصد اور جس کا مطلب ہر ایک کو بلانا اور ہر ایک کو دعوت دینا، تاکہ سب لوگ آئیں اور اللہ کی عبادت میں شریک ہو جائیں۔ اور یہ عمل مکے میں نہیں ہوا کرتا تھا، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، بھئی کس طریقے سے ہم اپنوں کو جمائیں نماز میں، اس کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے؟ مختلف قسم کی رائیں دی گئی۔ کسی نے کہا ناقور پھونکا جائے، کسی نے کہا دف مارا جائے، کسی نے کہا آگ جلایا جائے، کسی نے کہا ایک آدمی کو گھما دیا جائے، وہ جا کر خوب شور مچائے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ مختلف قسم کی رائے آئی۔ حضور علیہ السلام نے ہر رائے پر اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ارے بھئی یہ کام تو ان کا ہے، یہ کام تو ان کا ہے، یہ کام تو ان کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تجزیہ پیش کیا۔ پھر آپ نے تمام صحابہ کرام کو فکر مند بنا کر مشورے کے بعد آپ نے روانہ کر دیا، جائیے آرام کیجئے۔ سب آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے اسی دن صحابہ کرام میں سے 22 صحابہ نے ایک ہی خواب دیکھا۔
22 صحابہ ایک ہی خواب دیکھے۔ اس میں سب سے پہلے اٹھ کر حضور کی جانب دوڑ کر آنے والے حضرت عبداللہ ابن عبد ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ دف لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی وہ دف ذرا دے دو۔ پوچھا انہوں نے آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ کہا میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کروں گا۔ دف رکھے ہوئے تھے تو اس نے کہا یہ اس سے بہتر چیز نہ بتاؤ؟ کہا بتاؤ۔ تو انہوں نے اذان کے کلمات بتائے اور وہ کلمات میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ حضرت جلدی جلدی آئے اور آ کر کہنے لگے میں وہ کلمات بتاتا ہوں آپ کو۔ حضور کے سامنے انہوں نے ان کلمات کو بتایا۔ جو ہی سنے کہنے لگے بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے کلمات ہیں۔ ایسا کرو بلال کو بلاتا ہوں، بلال کی آواز بہت بلند ہے، وہ کھڑے ہوں گے، تم پاس میں کھڑے ہو کر یہ کلمات ان کے کان میں کہنا اور وہ زور زور سے وہ کلمات کہیں گے۔ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر کے یہ کلمات پڑھائے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اذان دینا شروع کی۔ جو ہی اذان شروع ہوئی سب لوگ جنہوں نے یہ خواب دیکھا وہ دوڑ پڑے حضور کی جانب۔ ایک آ رہے ہیں، دو آ رہے ہیں، تین آ رہے ہیں، چار آ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے پہنچے حضور کی خدمت میں۔ کہا حضور میں نے بھی یہ کلمات سنے، مجھ سے کسی نے خواب میں یہی کلمات کہا جو کلمات یہ دہرائے جا رہے ہیں۔ تو 22 صحابہ کرام، پہلے تو ایک ہی صحابی خبر دی اور ایک صحابی پر نبی کی تصدیق لگی اور نبی کی تصدیق لگتے ہی وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا آپ نے، جبکہ ابھی کوئی اور صحابی نے آ کر اطلاع نہیں دی۔ جب آواز بلند ہونا شروع ہوئی ہے تو دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں 22 صحابہ آئے جس میں حضرت عمر بھی تھے۔ سبوں نے آ کر جب کہا تو فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ کلمہ ہے، تبھی تو سب کو یہ کلمہ نظر آیا۔ تو پھر آپ نے اسی کا حکم دیا کہ سب لوگ نماز سے پہلے نماز کے لیے بلانے کے لیے یہی اذان دیا کریں۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کو جو غور کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اذان یہ قرآن پاک میں نہیں ہے بلکہ یہ حدیث پاک میں ہے۔ حدیث پاک میں بھی وہ کہاں ہے؟ حدیث میں حضور نے بھی نہیں فرمایا، توجہ سے میری بات سمجھنا، بلکہ صحابی کا خواب ہے، صحابی کا خواب۔ اور صحابی کا خواب کتنے صحابی؟ ایک ہی صحابی پہلے آئے، اور اس ایک صحابی کے خواب کو جب آپ علیہ السلام نے اچھا سمجھا، بہتر سمجھا، خیر سمجھا، تو آپ کی تصدیق اس کے ساتھ لگ گئی۔ آپ کی تصدیق لگنے کی وجہ سے آپ کا حکم ہوا کہ بلال کھڑے ہو کر یہ جو کہتے ہیں یہ تم دہراؤ، جو جملہ آپ نے کہا یہ جو کہتے ہیں تم دہراؤ، یہ ہے حدیث، یہ ہے حکم، یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے وہ اشارہ جس کی وجہ سے اذان دینے کا حکم شریعت مطہرہ میں جاری ہوا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب حضور کے حکم پر
22 صحابہ اکرام کا بالاجماع ایک ہی خواب کو دیکھنا ثابت ہوا. اس کے ذریعے سے اجماع صحابہ ثابت ہوا. کیا پتا چلا؟ جہاں پر قرآن ثبوت ہے، حجت ہے، وہاں پر حدیث بھی حجت ہے، چاہے وہ حدیث میں خواب کا دخل کیوں نہ ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں شریعت میں خوابوں کا اعتبار نہیں ہے، شریعت میں خوابوں کا اعتبار نہیں ہے، شریعت میں خوابوں کا اعتبار نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو، ان خوابوں کا اعتبار نہیں ہے جو خواب بیکار ہوتے ہیں، جن خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان خوابوں کا اعتبار نہیں. جن خوابوں کا حقیقت سے تعلق ہے ان خوابوں کا اعتبار ہے. اگر خوابوں کا اعتبار کرنے کا نمبر ہو تو سنو، نبیوں کا خواب وحی الہی ہے. نبیوں کا خواب وحی الہی ہے. جیسے حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خواب، یہ بھی خواب ہے. انی رأیت، میں نے دیکھا. کہاں؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تجھے ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا. کس نے دیکھا؟ نبی نے دیکھا. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا بدل ہوتا ہے، وحی کا بدل ہوتا ہے. نبی کا خواب وحی کا بدل. اسی لیے اس وحی کے بدل پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور حضرت اسماعیل نبی کے خواب کی حیثیت کو جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے کیا کہا؟ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ آپ کیجئے. پتا چلا حضرت اسماعیل کو بھی پتا تھا انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو خواب کا اعتبار ہے، نبیوں کا خواب کا اعتبار ہے. نمبر 2، صحابہ کی بھی خواب کا اعتبار ہے. جیسے اذان، جیسے اذان. اذان کہاں ہے؟ خوابوں میں سنی گئی. آج تک دنیا میں رائج ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھئی آج تک دنیا میں اذان کہی جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے؟ وہ کہاں سے ثابت ہوئی؟ کہاں سے آئی؟ خوابوں سے آئی، خواب سے آئی. خواب سے اذان ملی ہے، اور خواب کے ساتھ حضور علیہ السلام کی تصدیق ساتھ میں جڑی، تو خواب کے اندر اور مضبوطی پیدا ہو گئی. خواب اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا. تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کی وہ روایت، آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من اجزاء النبوہ، اگر کوئی خواب دیکھتا ہے اچھا خواب، یہ نبوت کے 40 جزوں میں سے یہ جز ہے، ایک حصہ ہے. تو خواب یہ کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہوا کرتی. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے خواب اضغاث احلام، بیکار خواب. بلی کے خواب میں چچڑے، بلی کے خواب میں چچڑے. بلی جب سوتی ہے خواب میں چچڑوں کو دیکھتی ہے، تو یہ ہوا بلی کے خواب میں چچڑوں کا خواب. اور اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. وہ خواب جو خواب کے اندر خیر ہو، جو خواب کے اندر اشارہ ہو، جو خواب کے اندر دین ہو، جو خواب کے اندر نصیحت ہو، وہ خواب یقیناً ہماری زندگی کے کسی نہ کسی کمی کی جانب اشارہ ہے، یا کسی نہ کسی آگے آنے والے زندگی میں یہ اشارہ ہے، یا تو ماضی کا اشارہ، یا حال کا اشارہ، یا مستقبل کا اشارہ. یہ تینوں میں سے کوئی ایک اشارہ. وہ جو بیکار خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیریں نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب، نیک خواب اگر تم دیکھتے ہو تو نیک خوابوں کو خواب کی تعبیر کے ماہرین سے پوچھا کرو. حضور علیہ السلام کبھی کبھار صحابہ سے پوچھتے تھے، ابھی نہیں، ابھی خواب کوئی نہیں دیکھنا.
وہ خواب ہم دیکھیں گے، ابھی نہیں۔ یہاں بیٹھ کر کیا منع دیکھیں؟ حضرت خواب دیکھو بولے نا میں فوراً خواب دیکھنا شروع کرتا ہوں، نہیں ابھی نہیں۔ خواب انشاءاللہ ہم جب دکھے گا تب دیکھیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور خواب بنانا بھی نہیں۔ بعض لوگ بنڈل خواب بناتے ہیں، میں خواب میں یہ دیکھا، میں خواب میں وہ دیکھا، خواب میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ نہیں، حضور نے فرمایا لا تحکی رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، تو اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کر، الا یہ کہ عقل مند ہو، دانا ہو، سمجھدار ہو، خواب کی اشاروں کو جانتا ہو، اس کے سامنے تو خواب بیان کر۔ خواب کے اشاروں کو جانتا ہے تو بیان کر۔ لبیب، حبیب، یا تیرا ہمدرد ہو، ہم نوا ہو، ہم فکر ہو، ہم جذبہ ہو، ہم خیال ہو، اس کے سامنے بیان کر۔ خواب بیان کرنے سے پہلے دیکھ لے، پاگل کے سامنے تو نہیں بیان کر رہا ہوں۔ بعض مرتبہ بے وقوفوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے خواب کی الٹی سیدھی تعبیر سنا دیتے ہیں۔ گیا باتوں کام سے ٹچ نہیں، عقل مند سے سنایا کرو۔ خواب برا ہوگا، تعبیر اچھی ہوگی۔ بعض مرتبہ خواب اچھا ہوگا، تعبیر بری ہوگی۔ خوابیں کیا ہوتی ہیں وہ اللہ جانے، وہ اللہ کے طرف سے روح کا جس وقت گشت ہوتا ہے، جب بندہ سوتا ہے روح انسان کے بدن سے نکل جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، سانس چلتی ہے، روح پرواز کرنے لگتی ہے۔ اسی لیے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموتو، یا اللہ میری روح نکلنے والی ہے۔ اموتو کا ترجمہ ہے کیا؟ یا اللہ میری روح نکلنے والی ہے۔ کنیکشن تو ہوگا، ڈسکنیکٹ نہیں، کنیکشن ہے، لیکن وہاں پر روح گشت کرتی ہے۔ گشت کرتے کرتے کبھی کبھار اس کی ملاقاتیں بہت سارے ایوانوں میں ہوتی ہیں، تکوینات میں ہوتی ہیں، اور اس وقت میں کچھ چیزیں اسے نظر آتی ہیں جو وہاں نظر آتی ہیں سیٹلائٹ میں، اس کے سیٹلائٹ میں، وہاں یہاں نظر آتے ڈسپلے میں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی جاؤ اینٹنا درست کرو۔ پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ نیچے جب ڈھنگ سے نظر نہ آئے اینٹنا درست کرو، ڈش درست کرو، یہ درست کرو، وہ درست کرو۔ تو جس طریقے سے وہاں درستگی پر یہاں، تو اگر یہاں روحانی اعتبار سے ہماری صحت ہو، کوئی خرابی نہ ہو، تو وہاں بھی صحیح چیزوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور صحیح خبریں یہاں موصول ہوں گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام روزانہ صحابہ سے پوچھتے تھے، کیا بھئی کوئی تم لوگوں میں سے خواب دیکھا؟ آج کہاں وہ عنوان ہی نہیں ہے، وہ عنوان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جانتے ہی نہیں لوگ خواب بھی کوئی چیز ہے۔ حضور پوچھتے تھے کیا خواب دیکھا تم لوگوں میں سے کسی نے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا۔ اگر حضور کچھ دیکھے ہوتے تو حضور فرماتے میں نے کل رات یہ دیکھا، میں نے کل رات یہ دیکھا۔ حضور علیہ السلام کا خواب میں 4 مرتبہ معراج ہوا ہے، 4 مرتبہ۔ بیداری کی حالت میں متفقن علیہ 1 مرتبہ، مختلف فی 2 مرتبہ، لیکن نیند کی حالت میں 4 مرتبہ آپ نے معراج کیا ہے۔ ان 4 مرتبہ معراجوں میں کیا ہے؟ خواب میں آپ تشریف لے گئے، خواب میں خواب آپ کو دکھائی دیا، تو حضور خواب بیان کرتے تھے، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ چنانچہ آپ کے سحر کا علاج، آپ پر جو سحر ہو گیا تھا اس کا علاج اللہ نے خوابوں کے ذریعے سے کروایا، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے۔ کتاب التفسیر میں امام بخاری نے جلد ثانی میں تفصیل سے وہ روایت نقل کی، جس روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا خواب میں علاج ہونا ذکر ہے۔
اور آپ نے فرمایا تھا دوسرے دن اٹھتے ہی جاؤ فلاں جگہ پر، وہ جگہ پر یہ ہے، وہ جگہ پر یہ ہے، وہ جگہ پر یہ ہے، وہ تمام چیزیں جیسے آپ نے خواب میں دیکھا سب چیزیں نکلی۔ پھر آپ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی گئی، ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کر ان تمام گلے جو کچھ لگے ہوئے تھے ان سب کو کھولنے کا حکم دیا گیا۔ حضور پڑھتے گئے کھولتے گئے، پڑھتے گئے کھولتے گئے، پڑھتے گئے کھولتے گئے، اور آپ شفا یاب ہو گئے۔ اسی طرح خواب آپ نے کہا بیان مت کرو، لیکن عقل مند کے سامنے، تو وہ جو خوابوں میں اشارہ ہوتا ہے وہ ایک تو اشارہ خود بخود نظر آتا ہے، ایک ہے استخارے کے بعد نظر آتا ہے۔ خواب نظر نہیں آیا تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ عربی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لو۔ استخارہ سے مراد کیا؟ اللہ سے مشورہ کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے اچھائی طلب کرنا، اللہ سے نیکی طلب کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں جس طرح قرآن پاک کی آیتوں کو حضور یاد دلایا کرتے تھے، ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد دلایا کرتے تھے۔ سب صحابہ کو استخارے کی دعا کا پتہ تھا، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، استخارہ کرو، استخارے میں جو اشارہ ہوگا اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور ہم یہ دونوں چیزوں سے غافل ہیں۔ یہ خواب جو دیکھتے ہیں، میاں بیوی کو خواب سنا دیا، بیوی میاں کو خواب سنا دیے، بس۔ ارے اللہ کے بندو، خواب جو تم دیکھے جا کر کسی ماہر باہر اس میں مہارت رکھنے والے سے جا کر پوچھو، اشارہ ہوگا اس میں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ تمہیں اللہ نے اشارہ کر رہا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 10 بار کرنے کے باوجود تم ناسمجھ سمجھے ہی نہیں، تم ناسمجھ سمجھے ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے کتنے بار کیا؟ 10 مرتبہ کیا، اور تم سمجھے ہی نہیں۔ اگر تمہیں پوچھا جاتا ہاں بھائی کیا تمہیں خواب دیکھے، کیا بولو؟ پھر بولتے ہیں ہاں حضرت میں بار بار ایک چیز دیکھتا ہوں، ایک واقعہ دیکھتا ہوں، سمندر دیکھتا ہوں، جنگل دیکھتا ہوں، سانپ دیکھتا ہوں، بچھی دیکھتا ہوں، بیل دیکھتا ہوں، نہر دیکھتا ہوں۔ جب پوچھتے ہیں تب جا کر بولتے ہیں ہاں میں بار بار یہ دیکھتا ہوں، میں بار بار یہ دیکھتا ہوں، میں بار یہ دیکھتا ہوں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کے تعبیر کے امام مانے جاتے ہیں، اور معجزہ کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر الرؤیا عطا کی گئی، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ بعض لوگ ہمارے ایسے ہیں قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں، اے خواباں یہ ماں سب کیا بھی نہیں گئی، خواباں کیا بھی نہیں گئی، تم بہت بڑے عقل مند ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر جو عطا کیا گیا وہ کیا تھا؟ عربی کیا تھا؟ خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر، تعبیر الرؤیا کہتے ہیں اس کو۔ وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام خواب سن کر حقیقت بیان کرتے تھے، خواب سنتے تھے اور حقیقت بیان کرتے تھے۔ یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پیشن گوئی تھی، کتنا بڑا خواب، اور حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہو کر چند ہی سال گزرے اسی وقت خواب دیکھ دیے۔ فرمایا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ کہا تھا یوسف علیہ السلام نے، اے ابو جی میں نے خواب میں دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے۔ کیا کہا تھا ابو جی نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فرمایا ابتی، جب کہا فرمایا بنیا لا تحجر رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ تیرے دشمن بن جائیں گے۔ کیا پتا چلا؟ دشمنوں کو خواب نہیں سنایا جاتا، نادانوں کو خواب نہیں سنایا جاتا، کم ظرفوں کو خواب نہیں سنایا جاتا، کم علموں کو خواب نہیں سنایا جاتا، کم
سمجھ رکھنے والوں کو خواب نہیں سمجھ رکھ، ورنہ الٹی تعبیر کریں گے، الٹی حرکت کریں گے. سناؤ مت ان کو. عجیب بات دیکھو، باپ تو باپ ہوتے ہیں. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا عزیز مصر بننے کے بعد، ایک طرف بھائی کھڑے ہیں، ایک طرف والدین کھڑے ہیں، سبوں نے ان کی عظمت کی تسلیم کرتے ہوئے عظمت کے طور پر سرنگو ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. عجیب بات علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے کی عادت تھی، وہ کیا کہ بادشاہ آنے سے پہلے ادب سے پہلے کھڑے رہو، پھر بعد میں نظر اٹھا کر دیکھنا. پہلے نظر نیچے. اعلان ہوتا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کی آمد کے وقت، نظریں نیچی، با ادب قیام کر لیں، تو سب لوگ کھڑے ہو کر نظر نیچے کرتے ہوئے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. شہنشاہ فلاں تشریف لا رہے ہیں، وہ لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد ان کی اجازت ہونے پر سر اٹھایا جاتا ہے. یہ رواج چلا. تو سجدے سے مراد یہاں سجدے شکر بھی ہے، سجدے تعظیم بھی ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، وہ سجدے سے مراد سجدے عبادت نہیں، سجدے تعظیم ہے. اسی طرح یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سب سجدے تعظیم کر رہے ہیں، تو یہ واقعہ پیش آیا. تو جس طرح یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور معجزہ جب اللہ نے عطا کیا، اسی طرح بہت کم ایسے معبرین ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کی مہارت دی ہوئی ہوتی ہے. وہ خواب سنتے ہی بتا دیتے ہیں، عربی اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے. اشارے ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت امام مالک، ہمارے ائمہ میں سب سے بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے. آج بھی آپ چلے جائیے حرمین شریفین کے کتب خانے میں، جہاں پر کتب الائمہ اربعہ کی کتابوں کا ایک لائبریری ہے. وہاں جاتے ہی سب سے پہلے نمبر پر، حالانکہ وہ لوگ حنبلی ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ حنبلی ہیں. حنبلی ہونے کے باوجود پہلے نمبر کی الماری امام اعظم ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ. میں نے کتب خانے والوں سے پوچھا، تم لوگ تو حنبلی ہو، پھر امام اعظم کو پہلے نمبر پر تم نے کیوں رکھا؟ تم تو حنبلی ہونا بھائی. وہ کہنے لگے عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، بڑوں کو بڑی جگہ دی جائے، بڑوں کو بڑی جگہ دی جائے. چنانچہ ان کے یہاں آج بھی آپ جا کر دیکھیں پہلے نمبر پر کتب، میں ویڈیو باقاعدہ کتب خانے کی پکڑ کر لایا تھا. دیکھو یہاں پر امام اعظم کا نمبر پہلے نمبر پر، نمبر 2 پر امام مالک، نمبر 3 پر امام شافعی، نمبر 4 پر امام احمد بن حنبل. یہ ترتیب کے ساتھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کی. امام اعظم کوئی معمولی امام نہیں، مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عالم جن کو تسلیم کیا جاتا تھا پورے مدینے کے اہل علم کے درمیان، وہ ہیں امام مالک. لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، یہ ستون کے پاس دیکھا امام مالک بیٹھ کر کسی اجنبی انسان سے بات کر رہے ہیں. نکل گئے، لوگ نکل گئے. فجر کی اذان ہوئی، لوگ آئے. فجر کی اذان ہوتی ہے لوگ آتے ہیں. آئے تو دیکھا اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی اجنبی سے بات کر رہے ہیں. حیرت ہوئی، امام مالک پوری رات مسجد میں اس اجنبی سے، یہ کون ہے یہ اجنبی؟ امام مالک سے نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا، آپ ایک اجنبی سے پوری رات بات کر رہے تھے، یہ ہے کون؟ یہ کہنے لگے یہ ہیں نعمان بن ثابت کوفی.
امام نعمان بن ثابت کوفی، یعنی ان کا نام ہے یہ، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت کوفی یہ ہے۔ اور فرمایا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ نے ان کو اتنا ذہین دیا ہے، اتنا ذہین دیا ہے، اتنا ذہین دیا ہے، اگر اس ستون کو سونا ثابت کرنے پر آ جائیں تو وہ سونا ثابت کر کے رہیں گے اور ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ اتنے بڑے اللہ نے ان کو دانائی عطا فرمائی کہ وہ اپنی تحقیق میں، اپنی تدقیق میں، اپنی استدلال میں بڑے مضبوط ہیں۔ خیر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو آتے جاتے تھے، امام مالک مدینے سے باہر کبھی نہیں نکلتے تھے، اور امام مالک کا دلی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ میں مدینے میں ہی انتقال ہو جاؤں، مدینے کے باہر جا کر میرا انتقال ہو گیا تو لوگ وہیں پر دفن کر دیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں میتوں کو انتقال نہیں کیا جاتا تھا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، جیسے عام طور پر لوگ کرتے کہ نہیں کرتے، انتقال کرتے ہیں، ایسا میتوں میں انتقال نہیں کرتے تھے، جہاں انتقال ہوتے، اور اصول بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے، جہاں انتقال ہوتے ہیں وہیں پر ان کی تدفین کر دو۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی بات ہے تب الگ بات ہے، لیکن سنت یہی ہے، شریعت یہی ہے، بزرگوں کی عادت یہی ہے، جہاں انتقال ہوتے ہیں وہیں پر کیا کر دو، تدفین کر دو، لے کر میت کو ادھر ادھر پھرو مت۔ حضرت امام مالک نے ایک مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے حضور ذرا یہ بتائیں میری زندگی آخر کتنے سال کی باقی ہے، تاکہ میں ذرا سفرہ ہی باقی ہوں، جا کر آ جاتا ہوں، کتنے دن باقی ہیں بتائیے، ذرا میں جو اسفار ہیں میرے پینڈنگ وہ ذرا کر لیتا ہوں، یہاں میرے موت کے ڈر سے میں باہر ہی نہیں نکل رہا ہوں، مروں تو میں یہی مروں، مروں تو میں یہی مروں۔ حضور علیہ السلام نے ایسا اشارہ کیا، اشارہ ہو گیا، ہو گیا۔ اب امام مالک پریشان پریشان پریشان، یہ کیا ہے، یہ ہے کیا، 5 گھنٹے ہیں، 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، 50 سال ہیں، کیا ہے یہ 5 میں 15 بھی ہے، 25 بھی ہے، 35 بھی ہے، 45 بھی ہے، 55 بھی ہے، 65 بھی ہے، سب کچھ ہے یہ 5 میں، کیا سمجھوں میں یہ 5؟ حضرت امام مالک بے چین و بے قرار اپنے خصوصی شاگرد کو بلایا، بھائی ذرا کہ یہ آخر کیا ہے، یہ یوں کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، کیا کرنا بولو حضرت؟ تعبیر رؤیا کے سلسلے میں کیا کہا جاتا ہے، کہا اس میں ماہر تو ابن سیرین ہے، اجازت ہو تو ہم جا کر معلوم کریں، کہ جاؤ۔ سیدھے آئے، آ کر انہوں نے، حالانکہ سیدھے آئے وہ تو سیدھا ٹرین میں بیٹھے آئے، ویسا نہیں، اس زمانے کا سفر بھائی، میں سوچا تھا گھوڑے کی سواری، اونٹوں کی سواری، سنتے کہ نہیں سنتے ہم لوگ، اونٹوں کی سواری، گھوڑے کی سواری۔ قرغستان گئے تو ہم نے کہا بھائی گھوڑے کے اور اونٹوں کی سواری کرنا سنت ہے، چلو یہ ذرا گھوڑے کی سواری کر دیں گے، تو انہوں نے بھی کہا کہ حضرت آپ گھوڑے کی سواری کریں، ہم گھوڑے پر سوار ہوئے تو نیچے تلوے سے لے کر تالو تک پورے پارٹساں ایسا ہل رہے تھے، ایسا حرکت کر رہے تھے، ایسے یوں 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 یوں، بھائی دل تو چاہ رہا تھا اللہ کے واسطے مجھے اتار دیجیے، یہاں سے لے کر آدھا کلومیٹر گئے نہیں، ہمارے دم میں دم نہیں رہا، ہمارے دم میں دم نہیں رہا، اور یہاں پر جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ خچر آہستہ چلتے ہیں،
اس پر آپ لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جس طرح وہ لوگ سواری کرتے تھے اس طرح ذرا سفر کر کے دیکھو ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ اونٹ اللہ کی پناہ، اونٹ کے ہر قدم پر کب میں رکوع میں جاؤں، کب میں سجدے میں چلے جاؤں گا، کب میں رکوع میں جاؤں گا، کب میں سجدے میں، یوں قیام یوں رکوع یوں سجدہ، یوں قیام یوں رکوع یوں سجدہ، یوں قیام یوں رکوع یوں سجدہ۔ وہ سجدہ آخری سجدہ کب ہو جائے گا اللہ کو معلوم۔ انہیں 100 روپے دیے بول کو عزت سے، وہ 100 روپے کی وجہ سے بیٹھے، ورنہ دوسرے ہی قدم پر ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کیا ہو جائیں۔ اتنا مشقتوں والا سفر، کوئی آسانی کا سفر نہیں ہے، اونٹوں کا اور خچروں کا اور گھوڑوں کا بہت مشقت، الا یہ کہ لوگ عادی بن جائیں وہ الگ چیز ہے۔ خیر پہنچے بعد کا یہ خواب دیکھا اور فرمایا نام نہ بتانا، ایسا اشارہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا ایسا اشارہ ہوا؟ ہاں ایسا اشارہ ہوا۔ کس نے خواب دیکھا؟ اب جناب انہوں نے تو نام بتانے کی اجازت نہیں دی، اب نام بتائے بغیر یہ تعبیر نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ ہر نام والا ہر موسم کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے، مرد اور عورت کے اعتبار سے، سردی گرمی کے اعتبار سے، پڑھا لکھا ان پڑھ کے اعتبار سے، مالدار غریب کے اعتبار سے، خوشی غم کے اعتبار سے تعبیر الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک ہی خواب گرما میں دیکھو تعبیر الگ، سرما میں دیکھو تعبیر الگ، پتجھڑ میں دیکھو تعبیر الگ، مرد دیکھے تعبیر الگ، عورت دیکھے تعبیر الگ، پاکی کی حالت میں دیکھے تعبیر الگ، ناپاکی کی حالت میں دیکھے تعبیر الگ، پڑھا لکھا دیکھے تعبیر الگ، ان پڑھ دیکھے تعبیر الگ، تعبیریں سب الگ الگ ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا کیا؟ کہا یہ اشارہ ہے۔ کہا کس نے دیکھا؟ اب انہوں نام بولنا کہ نہیں بولنا، بولنا کہ نہیں بولنا، بولنا کہ نہیں بولنا، یہ سوچتے رہے۔ سوچنے کے بعد ان کے دل میں بات آئی، تو یہ خواب ہیں جس میں اشارے ہوتے ہیں، وہ اشاروں پر حضرت ابن سیرین نے کیا تفصیلات بیان کیے انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے ضرور بیان کیا جائے گا۔ اور یہ خواب کتنی اہم چیز ہے اس کے سلسلے میں نے آپ حضرات کو اشارہ کر دیا، بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔